مجلس میں اللہ سب شیر بڑے ہیں، میں بس تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دی، دل مرتضیٰ سوز صدیق دیگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ اصل میں لذیذ تھا کچھ، ہم نے کچھ کا کچھ بنا دیا، تھا کچھ اور ہم نے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ مثلا حضرت بابا صاحب خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہلے گیا تھا، اور کہتے ہیں حضرت جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو اپنے دل کنٹرول میں رکھو، دل کنٹرول، عالم کی مجلس میں بیٹھو تو زبان کنٹرول، بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول، اللہ والے کی مجلس میں بیٹھو تو دل کنٹرول۔ بابا صاحب فرماتے ہیں جب حاضر خدمت ہوا لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب دیکھیں نا یہ میں نے ٹیک لگا پیچھے، کہتے ہیں اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز ایک خوش درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، کہتے ہیں جب حاضر ہوا نا تو دل میں خیال آیا فرید ٹائم ہی ضائع کیتا، لے بلکہ میں ولی ہویا درخت نہ ٹیک لائے تو درخت خشک رہے، کہتے میں یہ سوچ کے نا بیٹھ گیا، کہتے حضرت نے نا درخت پہ نظر ڈالی اور اس کو سرسبز و شاداب کر دی، ٹہنیاں نکل آئیں، پتے نکل آئے، پھل پڑ گئے، آپ نے پھر نظر ڈالی، پھر خشک کر دی، پھر نظر ڈالی، سرسبز و شاداب کر دی، پھر نظر ڈالی، پھر خشک کر، آپ نے 3-4 باری سزا کی۔ اور پھر بابا صاحب فرماتے ہیں مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے۔ میں نے کہا نا تھا کچھ ہم نے کچھ کا کچھ بنا دیا، تھا کچھ ہم نے الیہ بگاڑ دیا تصوف و طریقت کا، وہ جو تصوف ہم نے الیہ بگاڑ کے رکھ دیا، جو تصوف کی اصل، جو طریقت کی اصل وہ صرف کتابوں میں ہے۔ ہم نے جو کچھ ظاہری معاملات تھے اگر وہ صوفی نہ بھی اختیار کرے تو یہ نہیں کہ وہ صوفی نہیں رہے گا، نہیں۔ اب لفظ صوفی پہ بھی علماء نے صوفیاں نے بڑی بحث کی، صوفی کہتے کس کو، ٹھیک ہے، وہ جو اصل تھی وہ کتابوں میں رہ گئی، بس جو فرع تھی نا وہ یہ اصل ہے۔ تو سنو، کہتے مجھے فرمانا کہ فرید وہ تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا؟ بابا صاحب کہتے ہیں میں نے حضور اس میں لڑائی والی کون سی بات ہوئی؟ آپ فرمانے لگے فرید جو دی مرضی ہے درخت خشک رہے تو ضرور ہے نوارا دیکھنا ہے۔ ہاں جی یہ ہے اصل ہے، اخلاص، رضا، ذکر، تقوی۔ جیسے اخلاص ہم پورے حضرتی رسالے لکھے صوفیوں نے مسئلہ اخلاص پہ، آپ کو کوئی تصوف کی ایسی کتاب نہیں ملے گی جس میں اخلاص پہ باپ نہ باندھا گیا ہے۔ احیاء العلوم میں لکھا، کیمیہ سعادت میں لکھا، مکاشفۃ القلوب میں لکھا، داتا صاحب نے حضرتی کشف المحجوب میں لکھا، کوئی ایسی کتاب نہیں آپ کو ملے گی جس میں اخلاص پہ گفتگو نہ ہوئی، کیونکہ اگر اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اخلاص کے بغیر آپ کا اٹھنے والا ہر قدم آگے نہیں جا رہا، پیچھے جا رہا ہے۔ اور میں حضرت سے برکت لیتے ہوئے کوئی مشکل بات نہیں کروں گا کہ آپ کے نہیں سمجھی کوئی نہیں ہے، میں آسان ترین بات اخلاص کی وجہ سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ حضرت، یہ جو نکمہ نا یہ ہے نقشبندیوں کا ہوتا ہے، لیکن مجھے حضرت جنید بغدادی سے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دونوں سے بڑی عقیدت ہے، ہوں میں نقشبندی ہے، مجھے دونوں سے اتنی عقیدت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ حضرت جنید یاد رکھنا پتر، روز نہیں مائیں جنید پیدا کرتی، روز مائیں جنید نہیں پیدا کرتی، کر دے من چڑیاں تے کر دے من کان، کدی تے کتے ہو جاندے جنید جنہ دا نا حضرت میں روز پیدا نہیں کرتی۔ جنید لکھا ہے بہت نام ہوا جی، ظاہر ہے جو بھی اللہ کا ولی ہوگا وہ مخلص ہوگا، اور جو مخلص نہیں ہے وہ ولی ہو نہیں سکتا کبھی۔ تو لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں سوال ہے، حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ یہ حضرت سے برکتیں لیتے ہوئے پتر اسپیشل آپ بچوں کے لیے، اور پھر آپ سب سے برکتیں لے کے اینڈ پہ میرے لیے پوچھا گیا حضور آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ اللہ مرید تھے حضرت سیدنا سری سکتی کی، دکان سے نیچے آ گئے، میرا ہاتھ پکڑا دکان پہ لے گئے، اس نے یہ نہیں کہا کیونکہ اس سے پیسے نہیں ہیں پہلے اس کے کاٹوں گا بعد میں آپ کے کاٹوں گا کہ آپ کے اللہ کے لیے کاٹوں گے، نہیں، پیسے والے کو اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا ساتھ چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیا۔ اب روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے،
آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہے. فرماتے میں بھی بیٹھا نیت کر رہا تھا اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا تو میں تجھے یہ بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا. فرماتے کو پھر وقت آیا خلیفہ شہر میرا مرید ہوا, ابو بکر شبلی مرید ہوئے, ابو بکر واسطی مرید ہوئے, عمرو بن عثمان مکی مرید ہوئے, بڑے بڑے شیوخ آپ کے مرید ہوئے. پھر آپ فرماتے اللہ مجھے امیری فقیری کے ساتھ امیری بھی عطا فرمائی ہے. آپ فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی اس میں درہم ڈالے دینار ڈالے اور میں لے کے میں اس کو بدلا ہے. آپ فرماتے وہ نائی مجھے آگے سے اخلاص سکھاتے ہوئے کیا کہتا جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے پر آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی. فرماتے میں نے کہا کیا ہوا تو فرماتے سوری ہے. تو حضرت امام جعفر صادق نے نا وہ بڑا کوئی قیمتی سا جبہ پہن رکھا تھا, تو بڑی محبتیں تھیں ان کی آپس میں. حضرت سفیان عرض کرتے ہیں حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے, سادگی تھی نا یہ نہیں. وہ لکھا ہے امام جعفر صادق نے نا وہ بٹن کھول کے دکھائے جبے کے نیچے آپ نے پوری کا لباس پہن رکھا. آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ لوکاں نہیں پایا تاں ہوتے پایا, یہ بوری اپنے یار بھی پائی ہے تاں تھلے پائی ہے. اخلاص اخلاص اخلاص. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا. اب فرماتا مصر تو فتح ہو گیا لیکن مصر کے بادشاہ کا تاج ہی نہیں مل رہا تھا. میں بڑا پریشان. حضرت عمر فاروق کو کیا جواب دینا جب آپ پوچھیں گے کہ تاج کدھر ہے, کیوں اتنی غفلت برتی گئی تاج کے والے. اب فرماتے میں اسی پریشانی میں ٹہل رہا تھا, کہتے کیا دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے جیسے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے. اب فرماتے اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا, میں نے دیکھا جوتی کا تسمہ ٹوٹا تھا, کپڑے جگہ جگہ سے پڑے تھے. آیا السلام علیکم کہا, تھیلے کا منہ کھولا, تاج نکال کے باہر رکھا, سلام کہہ کے پھر واپس چل دیا. اب فرماتے مجھ پہ تو سختے کی کیفیت, جوتی ٹوٹی, کپڑے پاٹے, اور نہ بھی تاج واپس کرے تو مجھے کیا پتا تاج کس کے بعد. اتنی ہمت اس کی, اتنا کلیجہ, تاج واپس کر لیا. اور فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا. اور فرماتے میں نے اس کو کہا ٹھہر, گورنر تھے مصر کی آپ. اور فرماتے میں نے کہا ٹھہر, وہ ٹھہر گیا. اور فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر, اس نے کر لیا. اور فرماتے میں نے کہا کپڑا نیچے کر, تو مجھے دکھا تو کون ہے. اور فرماتے اس نے کپڑا کوئی نہیں نیچے کیا. وہ کہتا کیا ہے اے عمرو بن عاص میں نے تاج تیرے لیے تو نہیں واپس کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں, میں نے تاج تیرے لیے نہیں واپس کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں, اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا اس کو حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے. وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے. بس کے لیے اسپیشلی جو بچے بیٹھے ہوں, حضرت بیٹھے ہوئے, ان سے برکت دیں. پہلے پتہ کیا تھا, نیکی کر دریا میں ڈال. اب پتہ کیا, نیکی کر فیس بک پہ ڈال. بچ کے رہیے مطلب ہے, بچ کے رہیے ہیں, بچ کے رہیے ایسے لے تو وہی ہندی بھی ہے. بچ کے رہنا, اخلاص کا تھوڑا کر لینا, کرنا ہے اخلاص سے. پھر وہ تھوڑا بھی پتہ ہے کیوں خرابی ہے, وہ تو صرف اخلاص نہیں ہے, صرف اخلاص. یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ. یہ مالک کی مرضی ہوتی ہے, جسے چاہے جنید بنائے, جسے چاہے بھلول بنائے, کوئی جسے چاہے ہوش میں لائے تو, جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے, تو ہی بے خودی, تیری شان چلنا جلا. یہ رنگ ہے اس کی. آپ صاحب تصنیف بزرگ تھے, وکری بات ہے آپ کی جو تصانیف ہیں وہ مریدوں تک محدود ہیں. مجھے آپ کے صاحبزادہ صاحب نے آپ کی لکھی کتاب دی, میں نے تو جو پہلا ورقہ پڑھا نا اس نے ایسا نشہ چڑھایا ہے. حضرت یہ اخلاص ہے, آج اخلاص نہیں ہے. یہ دیکھو اخلاص بندے کو کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں چلو پھر نائی آ گئے. کہتے ہیں ہمارے محلے کے جو نائی تھا نا بابا حجام, وہ کسی کی حجامت نہیں بناتا تھا, ہر وقت اپنی دکان کے باہر بیٹھا روتا رہتا تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا اس کو روتے ہی دیکھا, آنکھیں باندھا اور آنسوں کی جو ہے نا وہ لڑیاں لگی ہوئی. کہتے ایک دن میں کھڑا ہو گیا, میں نے پوچھا, میں نے کہا بابا جی روندے کیوں رہتے ہیں. اب وہ نائی کیا کہتا, کہتا ہے شاہ جی بڑا شوق تھا حج کا, فرض نہیں تھا, شوق تھا, اللہ نے پورا کروا دیا. کہتے ہیں حج کے لیے حج کر لیا, پھر جناب وہ حاجی ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. کہتے ہیں مدینہ پاک حاضری تھی اور حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے نا درود و سلام پیش کر رہا تھا.
فرماتے ہیں ایسی بے خودی سی طاری ہوئی کہ میرا جی چاہا میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کو ہاتھ لگاؤں. اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا شرطہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں اتنا لمبا ڈنڈا بھی، لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق ہے، عشق کی اپنی موج ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے شرطہ دیکھا، ڈنڈا بھی دیکھا جس نے مجھے مار دینا ہے، لیکن کہتے پھر بھی میں آگے بڑھا اور میں نے سنہری جالیوں کو ہاتھ لگا لیا. فرماتے وہ شرطہ غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا. اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور پوری شدت سے اس نے میرے اسی ہاتھ پہ ڈنڈا مارا. ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی مجھے برداشت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی، دل گھبرایا، سر چکرایا، آنکھیں بند ہوئی اور میں زمین پہ. کہتے جیسی آنکھیں بند ہوئی اور میں زمین پہ گرا نا اور اندر کی کھل گئی تو دیکھتا کیا ہوں کہ میرا جو سارا ہے نا وہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے. اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دستے رحمت میں. اور جس جگہ ڈنڈا مارا ہے نا دوسرا دستے رحمت اس کے اوپر ہے. اور حضور نبی علیہ السلام مجھے تسلی دے کے کیا فرما رہے ہیں، بابا جی دل چھوٹا نہ کرو، محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے سے کھانی پہنے رہنا ہے. چلے وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ کسی نے کھادا ہونا نہیں ہو. کھادا ہونا تو کسی کا ایک ڈنڈا نہیں رکھتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ کسی نے کھادا ہونا نہیں. واو آنا چاہیے، مشہوری نہ چاہیے. اے نہ ہوئے کہ لوگ کہیں میں نے ڈنڈے کھادے نہیں. صرف ہونا گے، صرف ہونا گے اخلاص لو. یہ ماشاءاللہ حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کرنا ہے. پتر ایک ایک چڈی خلوص نہ لائی، ایک ایک لڑی خلوص نہ لائی، ایک ایک دیوا خلوص نہ بالی. اور لوکاں دی نہ بالی ہونا نہیں بالی، لوکاں دی نہ بالی. لوگ کہنے گے یہ بڑی سجاوٹ کی تھی، یہ لوگ کہنے گے یہ بڑی نہ پتر انہوں نے چھڑ کے لوکاں دی نہ بالی ہونا نہیں بالی. ایک ایک پتر چنڈی ہونا نہیں لائی، ایک ایک لڑی ہونا نہیں لائی ہے. پھر ویکھیو پتر چنڈیاں تے لڑ زمانہ لنگ گیا، سانوں چنڈیاں لڑیاں لاندے ہوئے ککھ نہیں ہے. ایت کی کوشش کریو ہونا واسطے لگی ہے، ایت کی کوشش کریو ہونا نہیں لگی. خلوص عاجزی انکساری اللہ کا ذکر، یہ غرور و تکبر سے بھی بچ کے رہنا. تباہی پڑ دیتا ہے، یہ تباہی کر دیتا ہے. اور سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ بندہ محبوب سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے اصول کچھ اور ہیں، اس دربار کے اصول کچھ اور ہیں. وارث شاہ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز و خاون تے دور نکالیاں جاؤ. چوڑیاں والیاں ناز و خاون تے دور نکالیاں جاؤ. چکڑ پریاں عرض و ہاون تے قرب حضور پاون. حضرت ہے یہ اب یہاں سے نا سیدھا قصور جانا ہے. اور پروگرام ہے بھی بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مزار کے بالکل سامنے مسجد ہے، اس میں آئی ڈبل مزے لینے میں سے جا کر بلے شاہ صاحب بھی کمال ہی کر دیا. یہ تو بابا بلے شاہ تے اٹھ شریف والے میل پہ آپس دنیا کھا والے سن جی. بابا بلے شاہ صاحب نے بھی دیکھا کہ اندر دیوا بلن ڈیا ہے، انہوں نے دیکھا ادھر بھی بلن ڈیا ہے. پہلے بابا بلے شاہ کہتے ہیں حضور بڑا سونا اندر ہے، تہاڈا کون ہو؟ انہوں نے کیا حضور اندر تے تہاڈا بھی بڑا سونا، تسی کون ہو؟ بابا بلے شاہ کہنے لگے نہیں، اصول یہ ہے کہ پہلے سائل میں ہوں، میرا سوال پورا کیا جائے. اب انداز تھا جی بزرگوں کا، وہ کیا کہتے ہیں، اسی اچے اللہ کے ولی تھے جی، اسی اچے ساڑی ذات اچی اساں اچ شہر دے رہن والے ہو. اور یہ نہیں کہ یہ رنگ غلط تھا، یہ رنگ تھا حضرت کوئی ہے جی. رب بندے دی ذات ہے ایکو کہ جویں کپڑے دی ذات ہے روح، کپڑے دے وچ روح ہے رکیا کہ جویں ہر بندے وچ تو آپ بولے تے آپ بلاویں تے آپ کریں ہو. یہ رنگ ہے، یہ رنگ ہوتے ہیں حضرت جی. یہ کوئی غلط نہیں تھا، یہ بھی ایک رنگ تھا حضرت جی. آپ بولے تے آپ بلاویں تے آپ کریں ہو حضرت، یہ بھی ایک رنگ تھا حضرت. لیکن فقر کی پہلی شرط ہی نیستی ہے حضرت. فقر کی پہلی شرط ہی نفی ہے. فقر کہتا ہے جس کو اپنی نفی نہیں کرنی آتی ہم نہیں اس کو داخلہ دیں گے. فقر کہتا ہے جس کو مٹنا نہیں آتا ہم اس کو داخلہ نہیں دیں گے. جس کو مٹنا آتا ہے وہی اسی کوچے میں آئے. ہاں جی. اور وہاں تو فقر تھا نا حضرت، اتھے کی سی پہلے اسی اچے ساڑی ذات اچی اسا اچ شہر دے رہن والے.
अब बारी आई हुजूर बुल्ले शाह की, आप क्या कहते हैं? असी कसूरी, कसूर तो है वाला कसूर नहीं, है वाला कसूर है। वो क्या वो तेरा वो मेरा की कसूर है जी, है वाला कसूर। बुल्ले शाह साहब की बात को समझना है, वो वाला कसूर नहीं, कसूर शरीफ, कसूर वाला कसूर। 3 दफा नबी की थी अपनी, क्या भला वो भी सैयद थे। आपके कभी मीज़ार पे जाना, तख्ती पे लिखा है अलहाज। हुजूर बुल्ले शाह साहब ने हज नहीं कितने हज किए थे, हाफिज कुरान भी थे, आलिम। ये ना समझना कि आप बाबा बुल्ले शाह साहब को एंडी सन, आलिम फाजिल आदमी थे आप। लेकिन क्या किया? 3 बारी असी कसूरी, साड़ी जात कसूरी, असा शहर कसूर दे रहने वाले हैं। हजरत मालिक बिन दिनार वखरी दुनिया इतने मरना पैदा, इतने मरना। हजरत मालिक बिन दिनार बहुत बड़ा नाम है जी। आप कहेंगे अब लाजिम नहीं को सारे मानने वाले हो, ना मानने वाले भी होते हैं, और ना मानने वाले बाद बड़ा बड़ा कुछ करते हैं। वो हजरत ने जाना था तो उस मोहल्ले में कोई हजरत का मुखालिफ रहता, उसको पता चल गया अरे हजरत ने तो लंगड़ा है। उसने सारे गाँव से ना राख इकट्ठी कर ली कि जब हजरत गुजरेंगे ना तो सुटनी नहीं हजरत। वो जनाब वो जमा करके खड़ा हो गया। जब हजरत नीचे से अपने मुरीदीन के साथ वो अल्लाह करते गुजर रहे थे ना, उसने ऊपर से हजरत को राख में, वो बड़ा नूरानी चेहरा था हजरत, बड़ा सोहना चेहरा था। वो सारा ख़राब हो गया, दाढ़ी ख़राब हो गई, कपड़े ख़राब हो गए, पग ख़राब हो गई, लेकिन आप ऊपर देख के ना आप मुस्कुराए। मुरीदों से नहीं रह गया, वो लड़ने पे उतरा है। आपने फरमाया भाई राख मुझ पे फेंकी है, तुम क्यों लड़ रहे? ऐसी हम भी तो इसीलिए लड़ रहे हैं कि आप पे क्यों फेंकी है? तो आपको गुस्सा नहीं आया? आप आगे से मुस्कुरा रहे हैं। आपने फरमाया मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, शुक्र है राख पे बात ख़त्म हो गई है, बाकी जो मेरे काम है मैं तो आपके नायक में। हजरत हारिस मुहासबी है तो ये तसव्वुफ और तरीक़ा। हारिस मुहासबी है, छोटा ना है, रोग माया हर्ष पैदा करेंगी। वो आप कहीं गए, लोगों ने आपके गले में हाथ डाले, अब वहीं बैठ के रो पड़े। लोगों ने इसकी हुजूर में गले में हाथ डाले, आप रो रहे हैं। आपने फरमाया ये तो तुम्हारा उसने जाना, पता नहीं मुझे क्या क्या समझ के हाथ डाल दिए। मैं तो इस बात पे रो रहा हूँ, जब रोज़े क़यामत मेरा नामा या माल तुम्हारे सामने खुलेगा फिर क्या बनेगा? ये वक्रा बाजार है, ये वक्री दुनिया। इतने मेरे आज चूड़े वालियाँ नाज रखा तो दूर निकालियाँ ना, चिकड़ परियाँ इधर बखाव तो कुल पा। और मैं बस अपनी गुफ्तगू को समेटूँगा क्योंकि हजरत बैठे हैं, बेदवी से भी डर लगता है। मैं पहले मुँह फाटता नहीं जी, बच्चे बड़ा अभ्यास करना चाहिए, अपने से ऊँची बात नहीं करनी चाहिए। पुत्र अपने बुज़ुर्गों के जुमलों की कदर करो, अपने बुज़ुर्गों की बातों की कदर करो। तो मैं बड़े दुख से कहता हूँ हजरत जी क्या सिर्फ स्टेटस ही लगेंगे? देखो ना कैसा सोना मिसरा दिया हुजूर बुल्ले शाह ने, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कड़ दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां दा, फिर भी तेरी वो नहीं जानी पहलू अपनी मैं मुका है। वो मुकी ना मुकी तो बात की गल है, कोशिश तो करिए यार, मुकना ना मुकना तो बात दी है, कोशिश तो पुत्र करिए ना। आओ जी जितने बच्चे बैठे हो वक़्त है जी। अब देखो ना हुजूर हमारे बाबा साहब है, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर है, काले मेढे कपड़े, काले मेढे कपड़े, काला मेढा भेस, गुनाही भरिया मैं फिर लोग दुर्वेश। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद हजरत है, बुरा ढूंढन चलनी ना जग में बुरा ना कोई, जदू अपने आप में वेख्या मुझसे बुरा ना कोई। बेदम वारसी एक जुए खून आँखों से रवां होती है, जब अपनी हकीकत मुझ पे आया होती है। और हकीकुल्लाह साहब मुफ्ती साहब हुजूर मियां मोहम्मद बख्श ने अखीर कर छड़ी है, नहीं मिलेगा ये इतनी नफी अपनी। सुनो मियां साहब के फिक्र क्या कहते हैं, और फरमाते एक भूली कुत्ते ते एक पिस्ते कुत्ते, मियां मोहम्मद बख्श साहब जी और फिर खड़ी। और फरमाते एक भूली कुत्ते ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हाँ अखनूट कतूरा। पता अखनूट कतूरा किसको कहते हैं? जो कुत्ती बच्चे देती है 2-3 दिन तक उसके बच्चों की आंखें नहीं खुलती, वो आंखें बंद होने की वजह से कभी यहाँ गिरते हैं कभी वहाँ गिरते हैं। फरमाते हैं रब्बा मैं भी अखनूट कतूरा,
कैसी आजिज़ी, एक बूढ़ी कुत्ते एक पिछटे कुत्ते ते मैं हाँ अकमूद कतूरा, फिर तेरे दरान खलोता पा अपने करम दा टूरा। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी हैं जी मुआज़ा शरीफ हुज़ूर की सुनहरी जालियां अर्ज़ी क्या पेश कर बैठे हैं। महबूब ख्वाब जो बड़ी बड़ी देखिया खुली आँखों ना देखना है, ख्वाब में तो बड़ी बड़ी तरह चल, आज हालते बेदारी में देखना है। ये अर्जी पेश की बैठे हैं हज़रत मुआज़ा शरीफ। फिर वहाँ बैठे बैठे हज़रत आपने वो कलाम लिखा, वो सूए लालाज़ार फिरते हैं तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्लाह का जिक्र, नबी अलैहि सलाम ते दुरूद पाक, इखलास, आजिज़ी, और फिर जिहड़ी असल ते एंड वाली गल है पाकां नाल निस्बत है। क्योंकि पुत्र ये जिन्नी देर किसी ने उंगल ना फड़ी ये रस्ता नहीं जे तय होंदा है कोई, ये जिन्नी देर किसी ने उंगल ना फड़ी ये नहीं जे तय होंदा कोई। बड़े बड़े मर गए होरे भी, बड़े बड़े वहदत दे दरिया विच तरना कम नहीं हर हरदा, वहदत दे दरिया विच तरना कम नहीं हर हरदा, लखां जहाज डुबे अस जाई हुक्म बात न तरदा। पीर अपने दा कहना मनीए ते जो आखे सो करिए, जिस पानी विच पेश न जावे ना वड़िए न मरिए। ये पुत्र शेख के बगैर नहीं रास्ता तय होता। हज़रत सुल्तान बाहू ने कमाल कर दिया, फरमाते हैं ना रब अर्श मोहल्ला होते ना रब खाने काबे हूँ। अब बड़े गए इन्होंने पूछोगे क्या बोला बा, ना रब अर्श मोहल्ला होते ना रब खाने काबे हूँ, गंगा तीरथ मूल न मिलया पैंडे बेहिसाबे हूँ, ना रब इल्म किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हूँ, जगदा मुर्शिद मिलया बाहू छुट्टे सब बदाबे हूँ। ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिल्ला कमाया हूँ, ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूँ, जो दम गाफिल सौ दम काफिर मुर्शिद ए फरमाया हूँ, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जिन्हें सोना रब मिलाया हुआ है। जुबानी कलमा हर कोई आखे दिल दा पढ़दा कोई हूँ, जुबानी कलमा हर कोई आखे दिल दा पढ़दा कोई हूँ, जिथे कलमा दिल दा पढ़दे जीव नू मिले ना ढोई हूँ, दिल दा कलमा आशिक पढ़दे की जानन यार गलोई हूँ, ऐ कलिमा मैनू पीर पढ़ाया मैं सदा सुहागण होई हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। ठीक है, ये नहीं पता लगता बड़े बड़े फासले ये पीर का ही काम में करेंगे। बड़े बड़े पुत्र, मैं कोई बड़ी गल नहीं बोल, बड़े बड़े पुत्र अपने आप ही फसे। ये कोई लभे तो फेर ये कोई लभे तो हज़रत अबू बकर आखिरी में नाम इजाजत ना, ये देखो ये कितना कठिन रास्ता, इतनी देर करम ना हो, बड़ा बड़ा बड़े बड़े अपने आप के पास ये बने, अपने आप में भी पूजन दे नहीं। हाय हाय हाय, गराज भी कोई शुएब आए मुयस्सर, गराज भी कोई शुएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीम तो कदम है। मैं ये जब हज़रत ने हुक्म फरमाया ना वहाँ से कहा तो बड़ा शौक था कि मुझे हज़रत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह आपकी मज़ार मुबारक पे हाज़िरी का, तो 2 बार जाना हुआ, लेकिन दोनों बार बस कुछ इस तरह था। उस दिन भी हज़रत लेट हो गए हम बड़ा, मैंने कहा मैं यार जिन्नी कि मैंने कोल ले जा सकते हो कोल ही ले जाओ यार। उन्होंने कहा कि भाई उसूल यहाँ के रात को मज़ार मुबारक बंद होता है, मैं भाई जिन्ना को कोल लेके जा सकते नहीं, और जो साथ मस्जिद है उसका दरवाज़ा भी बंद होता है। वो हम गए तो अल्लाह की करनी दरवाज़ा खुला हुआ था,
تو مزار مبارک کا تو دروازہ بند تھا، ہم پھر وہاں گئے اور حضرت پھر ایسی حضرت نے کرم نوازی کی، ایسی رقت طاری ہوئی سب پہ، سارے حضرت آڑے مار مار کر رہے، سارے آڑے مار مار کر رہے، اتنا حضرت نے نوازا، اتنا میں کہ حضرت پھر کچھ ڈر بھی لگتا ہے نا اس کیمرے سے، سب نے کیمرے اٹھا رکھے تھے، تصویر کھچے، کوئی اپنی عقیدت جو فیس بک تے چاڑے تو تھلے جناب دیکھو جی مصباحی صاحب کیا کرتے ہوئے، اور تینوں کی دسی ہے، تینوں کی بتا ہے کی رمضان ہے، وہ جو درمیان میں جالی تھی نا وہ بس لوگوں کے لیے جالی تھی، باقی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ پتر نہیں طے ہوتا، بڑے بڑے حضرت اپنے آپ کی بڑے وہ سمجھ دے رہے ہی پر عبادت کرنے وہ اپنی ڈے کھڑے، حضرت ابو بکر شبلی حضرت آخری بات یاد آپ فرماتے ہیں یہ حضرت جی یہ قاعدہ ہے سلوک اور تصوف کا، جب بھی آپ حضرت جی جو بھی آپ کے شیخ نے آپ کو سبق دیا ہے وہ اللہ اللہ یا حیو یا قیوم کی جو آپ کے شیخ نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ جو اصول ہیں تصوف کے ان پہ چلتے ہوئے اس سبق کو پکا رہے ہیں، پھر حضرت وہ سبق پھر یہ رنگ پیدا کرتا ہے، پھر دل کرتا ہے نینی دیر ہو گئی جدا نہ لیندے ہوں، دیکھیے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن لیکن اللہ نے فرمایا لن ترانی، اور پھر حضرت جی وہ معاملے یہاں بھی چلتے ہیں، بڑے بڑے صوفیہ ہوئے حضرت جنہوں نے یہ عرضی پیش کی، جیسے میں آگے بلبل شاہ جاتی آپ نے بھی کونگڑ چکلا سجنا میں ان شرما کانو رکھنی ہے، اقبال حضرت کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، ہر صوفی پہ وقت آتا ہے کوئی ذرا ضبط والا ہوتا ہے نہیں بولتا تو کوئی بول بننا حضرت جی، لیکن آتا سب پہ ہی ہے، سارے صوفیہ پہ آتا ہے، یہ وقت آتا ہے صوفیوں پہ جب اللہ 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 کرتے کرتے پھر وہ اللہ اللہ اندر ایسی آگ لگاتا ہے کہ وہ سارا کچھ جلا دیتا ہے، سارا کچھ سیونی مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، سیونی مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے، پھر اللہ اللہ کرتے پھر سلیمان ختم ہو جاتا ہے درمیان میں سے، پھر ختم ہو جاتا ہے، آتا ہے حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں مجھ پہ بھی وہ وقت آیا ہے اور میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا اور میں نے جا کے عرضی پیش کی حضرت نگاہ فرماؤ کہ فصل ہوئے، نگاہ فرماؤ کہ فصل ہوئے، کہتے ہیں حضرت نے آگے سے خاموشی اختیار، تب کی پیری مریدی اور آج کی پیری مریدی میں بڑا فرق ہے، تب مرید ہوتے تھے، آج کل سے مرید اپنے پیر صاحب کے پیر نے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، آج کل مرید نہیں ہوتے وہ پیر صاحب کے بھی پیر ہوتے ہیں اصل میں، بھائی مرید لا مرید تو وہ ہے جس کی مرضی کوئی نہیں، یہ تھے اور پہلی بات تو یہ مرید ہونا آتا ہی کوئی نہیں ہے جی سارے پیر ہونے جاتے ہیں، میں نے بات غلط تو نہیں کی، مرید ہونے کو تو آتا ہی کوئی، مرید تو وہ تھے جی انہوں نے کی ہیں مریدیاں، ان کو پتا تھا مرید کیا ہوتے ہیں، یہاں کون مرید ہونے آتا ہے سانو پیر پڑھتے کرو ڈائریکٹر، مریدیاں انہوں نے کی ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں، آپ کتابیں پڑھو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ناخوشامد کا قائل ہوں، پتر اللہ کی قسم ہے یہ اللہ جپال ہیں نبھا رہے ہیں، باقی ہماری جاننے والا مریدی کہتے کس کو ہے، یہ اللہ جپال ہیں نبھا رہے ہیں، یہ صاحب نے کہا نہیں خش خش جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، میں چلو اب میں اگر اپنے یہ مریدی ہے میرے پردادا پیر و مرشد حکیم خادم علی، آپ کو بیعت تھی اور خلافت تھی تونسا شریف عیدگاہ شریف حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالی، یہ پتر مریدی ہے، آپ بڑے بہترین خطیب تھے، اب اپنے پیر خانے حاضر تھے تو آگے کہیں پروگرام پہ جانا تھا، حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ وہ مرید تھے اور بڑے زبردست خطیب وائز تھے، انہوں نے کہا بھائی خادم علی آپ بھی ساتھ چلیں، اور حضرت نے نہ صرف 2 گھوڑے منگوائے، ایک اپنے لئی ایک اپنے مرید خادم علی نے، وہ اللہ کی کرنی ایک گھوڑا ذرا تکڑا آ گیا ایک گھوڑا ذرا ماڑا آ گیا، بزرگ تھے انہوں نے ماڑا گھوڑا خود رکھ لیا، تکڑا گھوڑا مرید کو دے دیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے قافلہ نکل پڑا، پیچھے سارے مرید اللہ کی ضربیں لگاتے آ گئے، حافظ عبدالکریم صاحب نے تھوڑا سا آگے جا کے دائیں دیکھا مرید ہی کوئی نہیں، بائیں دیکھا مرید ہی کوئی نہیں،
जब घोड़ा खड़ा करके पीछे देखा ना तो कीम खादिम अली साहब घोड़े की लगाम पकड़ के ना पैदल ही आ रहे हैं। जब करीब आए तो कहते हो खादिम अली तुझे घोड़ा इसलिए तो नहीं दिया कि तू लगाम पकड़ के पैदल ही आए, घोड़े पे बैठ के आ, क्यों नहीं बैठ रहा घोड़े पे? ये मुरीद है। और करते हैं हजरत असल में मसला ये है कि सेहत के लिहाज से ना आपका घोड़ा कमज़ोर है और मेरा घोड़ा ज़रा सेहतमंद है, और मैं तो इस डर से नहीं बैठा कहीं मेरा घोड़ा आपके घोड़े से आगे ना गुजर जाए, मेरे तो पल्ले कुछ नहीं रहना है। मुरीदी हैं तो हमारी जन्ने वाला मुरीदी कहते किसको, बहुत से मुरीद है उन्होंने की है मुरीद। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा पुत्र मुरीद बनना और मुरीद होना कोई छोटा मकाम नहीं है, शर्त यह को हो सही मुरीद है। उन्होंने मुरीदियाँ की हैं। हज़रत जुनैद खामोश है, फिर अर्जी, फिर खामोश, फिर अर्जी, फिर बस वो भी चुप करके कदम बूसी करके वापस आ, तस्वीर पकड़ी वजीफ़ा पढ़ना शुरू की। आप फरमाते वजीफ़ा ही ना पढ़ा जाए, बार बार दिल में ख्याल उठे अबू बकर तू बुखील है, पीछे निगाह थी ना, तवज्जो थी, तू बुखील है। कहते इतना वसवसा गालिब आया वजीफ़ा ही ना पढ़ा जाए। कहते मैंने तस्वीर रखी नीचे और मैंने खुद को कहा, मैंने कहा ए अबू बकर हमें नहीं ख्याल आया, कुछ तो है जड़ा ख्याल आया, कुछ तो है जड़ा ख्याल आया, चल फिर आज टेस्ट करते हैं। कहते मैंने कहा आज जो मुझे गैब से आएगा ना रब के नाम पे वापस। फरमाते नीयत करके तस्वीर पकड़ी, साथ ही अल्लाह की बारगाह से ना वो 50 सोने के सिक्के आ गए। मैंने कहा मैं भी नीयत की थी इम्तिहान भी बड़ा ही आया। फरमाते मैं पैसे उठा के ना निकल पड़ा किसी शरीफ फकीर की तलाश में, किसी शरीफ फकीर की तलाश में। कहते आगे क्या देखता हूँ कि मेरे पीरो मुर्शिद ही बैठे ना हजामत में मारे। मैंने कहा इससे बेहतर क्या है, आपको पेश करता हूँ। कहते मैंने आगे जाके ना आपको पैसे पेश किए, आप अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, आपने आंख से इशारा किया कि पैसे नाई में दे दें। कहते मैंने ख्याल किया और नाई की जरूरत एक चांदी का सिक्का है, तो हजरत कह रहे हैं 50 सोने के सिक्के दे दो। लगता है हजरत ने देखा नहीं ये क्या है। कहते मैंने अर्ज की हजरत इसकी उजरत एक चांदी का सिक्का है, ये 50 सोने के सिक्के हैं, और जिसकी उजरत एक चांदी का सिक्का आप फरमा रहे हैं 50 सोने के सिक्के दे दो। तो कहते हजरत मुस्कुरा के फरमाने लगे अबू बकर फिर ऐसी अहमी तो नहीं, क्या तू बुखील है, तू तो भी सोने चांदी में पता और बातें करता है मसल की है, मसल अभी दूर है बड़ी दूर। हाँ पुत्र दुआ करो अल्लाह भी जड़ा साम कटे, इसी फंस गए, इसी फंस गए, कोई कटे कोई कटे है पुत्र मुरीद बनना मुरीद। चलो मैंने वैसे कहा था कि ये मुरीद की भी बात सुनो, बस मैंने आपसे भी ज़्यादा टेंशन आ गई जाने की, मैंने बड़ा ज़बर करना मुरीद, इस मुरीद पुत्र मुरीद। लिखा हुजूर गौसे आज़म का दौर था, किसी माँ ने ना अपने पुत्र को बगदाद शरीफ भेजा काम के लिए, कुछ हालात बन गए तो माँ जाती उसको कहती है पुत्र दिल तो नहीं कर रहा भेजने को लेकिन मजबूरी है, और तू बगदाद शरीफ जा रहा है जहाँ बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, तो पहला काम ये करना कि किसी का मुरीद होना, काम बाद में तलाश करना। वो बच्चा था छोटा काका, उसने कहा अम्मी जी किदा मुरीद हो, तो निशानी भी तो पीर की बता देना। माँ ने कहा बेटा जिसका ताल्लुक मुसल्ले और तस्वीर से बड़ा पक्का हो उसका मुरीद हो जाए। वो जब बगदाद शरीफ पहुंचा ना तो बच्चा था, उसने कहा आप मुरीद बाद हो जाएंगे पहले काम लगिए। जिसके पास काम ढूंढने गया ना वो बाबे ने क्या कर रखा था, उसने हाथ में ना तस्वीर पेटी हुई थी और बैठा भी मुसल्ले पे था। उसने कहा ले अभी काम भी लग गया तो पीर भी लग गया है, काम भी लग गया पीर भी लग गया। पहले तो काम की बात हुई, वो बाद में कहता मुझे मुरीद भी करो। उसने कहा अल्लाह दिया बंदे मैं दुनियादार आदमी, तुझे मुझ में क्या नजर आया मुरीद होने की? उसने कहा मेरी माँ ने जाते हुए नसीहत की थी जिसका तस्बीह और मुसल्ले से ताल्लुक हो ना तू मुरीद हो जाना, तुझसे भी ज्यादा किसी का ताल्लुक होगा, तूने तो तस्बीह हाथ में बांध ली हुई है और वो बैठा भी मुसल्ले पे है। खैर ओ उन्हें क्या जाने दे को मैं छड़ावा, उन्हें क्या मुरीद 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 हो गया, वो काम करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता है, वो लिखा है वो एक दिन बगदाद शरीफ वो मालिक ने भी और पीर ने भी उसको काम करने बाजार भेजा। वो बाजार काम कर रहा था तो शोर बुलंद हुआ, हुजूर गौसे आज़म की सवारी आ रही है। सारे लोग अपनी अपनी दुकानें छोड़ के ना वो हाथ बांध के खड़े हो गए हुजूर गौसे आज़म की ज़ियारत के लिए। लेकिन उसने क्या किया, वो अपना मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा हो गया। जब हुजूर गौसे पाक की सवारी वहाँ आई ने तो क्या देखते हैं भाई, सारा कुछ पता था, सारे मैनू वेखण खलोते ने, ये वखरा ही जड़ा कंध नूं मुंह करके खलोता है। आपने फरमाया भी इसको तो लेके आओ जो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा है। वो लाए वो हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में आके ना आंखें ना खोले, उसने आंखें जोर से बंद कर दी। आपने फरमाया आंखें क्यों नहीं खोलो? कहते हज़रत असल में मसला ये है
آپ غوث اعظم ہیں, آپ قطب زمانہ ہیں. جو میرا پیر ہے نا مجھے پتہ ہے ماڑا ہے, تو میں نے نہیں آپ کو دیکھنا. آپ نے فرمایا کیوں؟ اور کرتے حضور آپ کو دیکھوں گا اپنے پیر کی محبت کم ہو جائے گی, آپ کی زیادہ ہو جائے گی. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے, میں نے وفا کرنی ہے اس سے. وہ میرا پیر ہے, مجھے پتہ ہے وہ خالی ہے لیکن وہ میرا پیر ہے. میں نے آپ کو نہیں دیکھنا, اس کی محبت کم ہوگی, آپ کی بڑھے گی. آپ کے جو مرید تھے بلایا, آپ نے فرمایا اے اس بچے سے سیکھو مریدی, اس کو کہتے ہیں مرید. اس کو پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی دیکھو میرے سامنے آنکھیں بند کیے کھڑا ہے کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھنا. پیر کا اعتقاد کم ہوگا, پیر کی محبت کم ہوگی, آپ کی بڑھے گی. فرمایا لیا ہوا ہے پیر نو, آج پیر بھی مرید دی وجہ نہ رنگیا جان لگا رہا ہے. فرمایا لیا ہوا ہے پیر نو, اگر یہ مجھ سے نہیں فیض لینا چاہتا, اگر یہ اس سے لینا چاہتا میں اس کو دے دیتا ہوں. یہ مریدی ہے پتر. اسی کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے, او کسے ایک دے سرے چڑھو یار. اور دعا کیا میرے پیرو مرشد حضرت دادا پیروں نے 100 سال کے قریب عمر پائی حضرت. اور قبلہ جی بس عرضی پیش کر کے 100 سال کے قریب عمر پائی. اور جب وقت اخیر آیا بار بار ایک جملہ کہا کرتے تھے, کیا فرماتے ہیں 100 سال ہو گئے اور جیڑی دکان اسی لا کے بیٹھے ہیں کدی وہ سودا منگڑ ہی کوئی نہیں آیا. جو سودا ہم لیے بیٹھے ہیں دکان وہ سودا مانگنے کوئی نہیں آیا. بڑا کچھ ہے بس لینا دے لو, بڑا کچھ ہے لینا دے لو, لینا. دعا کیا کرو اللہ سانو اپنی طرح بتا, سانو اپنے معبود دی نوکری کا شوق ہے. اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے. حضرت کی بارگاہ میں شوخہ بھی ہوں, منہ پھٹ بھی, کو بید بھی, کو جملہ کو لفظ بول گیا تو اپنی معافی عنایت کرنا اور دعاؤں سے نوازنا کہ اللہ اخلاص عطا کر دے. ان پاک لوگوں سے نسبت رہے اور یہ نسبت لے کے ہم جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.